الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا تو اللہ کا شکر اور اس کی اطاعت دونوں چیزوں کے لیے ضروری قرار دی، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ بھی عرض کرتے تھے کہ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ تیرا احسان ہے کہ اس کھانے میں جو زائد اور بیکار چیزیں ہیں انہیں جسم سے الگ کرنے کے لیے تو نے یہ نظام بھی میرا درست بنایا۔ اسی طرح روح کا بھی معاملہ ہے، اور روح کے ساتھ مجاہدے کا تعلق ہے، اور کوئی آدمی اللہ کی راہ نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ شدید محنت نہ کرے۔ اس کی محنت کی انتہا اور اس کی محنت کا آغاز وہ ایک نقطے پر پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ بس اس سے زیادہ محنت اور مشقت کرنا یہ بھی گمراہی ہے، اور اس حد تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس لیے اللہ کے قرب کی راہ جو روح کو ملتی ہے، اس میں ایک بہت بڑی راہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اسے طویل نماز نہیں کہا جائے گا۔ آپ حرمین شریفین میں جائیں، رکوع اور سجدے میں 5 7 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، تب جا کر وہ کہیں سجدے اور رکوع سے اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے تھے، اور دونوں سجدوں کے درمیان تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا کہ آپ اگلی چیز آگے اب جو کرنا ہے بھول تو نہیں گئے۔ تو جو نماز اور جو روزہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، یہ مجاہدہ آئیڈیل چیز ہے، اور کوئی آدمی اللہ کی راہ نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے نفس کو کچلے نہیں۔ انسانی نفس میں 50% خیر ہے اور 50% شر ہے، اور جب تک اس کی خیر اس کے شر پہ غالب نہ آ جائے اللہ کی راہ بند رہتی۔ اللہ کی راہ کھلتی ہے جب نفس کو قابو میں لے آئے اور شدید مجاہدہ کرے، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نفس وما سواہا، اور قسم ہے والشمس وضحاہا، سورج کی اور اس سے نمودار ہونے والی شعاؤں کی۔
سورج کی شعاع جلا دیتی ہے اور سورج پھونک دیتا ہے، اور دیوار سائے کو جنم دیتی ہے اور سایہ سکون دیتا ہے۔ اس لیے جو آدمی سائے سے متنفر ہوتا ہے وہ اپنے ہی سکون کو غارت کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سایہ ہیں انسانوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمیں انسان کے نفس کی قسم ہے۔ انسان کا نفس انر سائٹ، جی، وشز، خواہشات، اور اسی پہ فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے انسانی نفس میں اپنی شدید نافرمانی رکھی، صرف نافرمانی نہیں، فجور۔ ایک ہوتا ہے فسق، اور فسق عربی میں کہتے ہیں بیج کا پھوٹنا۔ بیج پھوٹا، مالی کی نظر دیکھتی ہے پھوٹا کہ نہیں پھوٹا، ذرا سی دراڑ آئی یہ فسق ہو گیا۔ اور فجور فجر، فجر کا مطلب ہے کہ روشنی کا، کسی چیز کا پھیل جانا، پانی کا پھیل جانا۔ تو فجور کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ شدید خدا کی نافرمانی، ایسا گناہ گار جس کے گناہوں کا چرچا ہو جائے۔ وَنَفْسٍ وَمَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی کے مقابلے میں تقویٰ بھی رکھا ہے کہ وہ متقی آدمی اتنا پرہیزگار ہو جائے کہ نفس کو توڑ دے اور نفس کی خواہشات کو کچل دے۔ جب نفس کی خواہش کچلی جاتی ہے تو پھر آدمی متقی بن جاتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے تقویٰ، جس کو قرآن بار بار لاتا ہے، بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ تقویٰ کے برابر پوری شریعت میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب دنیا میں پہلا قتل ہو رہا تھا حابیل اور قابیل کا، اور قابیل قتل کرنے لگا تھا، تو اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا ہے اور اپنے گناہ لے کے پھر خدا کے یہاں چلے جاؤ گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ پہلے دن سے یہ تقویٰ چلا آ رہا ہے۔ سب سے بڑا شرف انسان کا یہ ہے کہ وہ تقویٰ کی بلند ترین سطح پہ فائز ہو جائے۔ اسی کو کہا ہے کہ روزہ رکھو لعلکم تاکہ تم اللہ کے ہاں تقویٰ والے بن۔ اور تقویٰ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، کہ شرک سے بچ کے توحید میں آ گیا، گمراہی سے بچ کے ہدایت پہ آ گیا۔ اور اس کی انتہا یہ ہے تقویٰ کی کہ ہر وہ چیز جو شبے میں ڈالتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط، اس کو اللہ کی خوف کی وجہ سے چھوڑ دے کہ قیامت داؤ پہ نہیں لگائی جا سکتی، اپنا کریکٹر داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر وہ راہ اپنے نفس کے لیے بند کرے جس میں وہ لذت چاہتا ہے، لذت، مزہ۔ یہ لذت تبدیل ہوتی ہے معصیت میں، اور معصیت اور گناہ تبدیل ہوتا ہے لعنت میں۔ یہ ہے ترتیب۔ مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، ایک نسل ختم ہوئی اور ان کے بعد جب دوسری نسل شروع ہوئی، پیغمبر زادے، پیر زادے، سادات، بڑے بڑے لوگ جن کی نیکی، جن کا تقویٰ ضرب المثل تھا، اللہ نے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جو ان کی زندگی میں سے نکلی وہ نماز تھی۔ واتبعوا الشہوات، اور دوسری چیز جو در آئی ان کے اخلاق میں وہ مزے تھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب،
21ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ آپ پڑھتے رہیے جو کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، اور نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز شہوت، نماز جنس اور نماز مزے کی چیزوں میں سے دو چیزوں کو اکھیڑ دیتی ہے، ایک فحاشی کو اور ایک گناہ کے کاموں کو۔ اللہ نے کہا نماز ان دونوں کی جڑ اکھیڑ دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، یا یہ رہے گی یا وہ رہے گی۔ تقوی، تہجد، نمازیں پڑھتا تھا، جب فحاشی کی راہ پہ چل پڑا، نماز ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور اگر نماز اور اس میں انہماک رہا، اپنے نفس پہ جبر کر کے پڑھتا رہا کہ نہیں تمہاری نہیں ماننی، یہ چیز ہے اسے نہیں چھوڑنا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ نکل جائے گی۔ اللہ نے کہا ہم نے دونوں چیزیں انسان کے نفس میں رکھی ہیں، اس لیے تقوی یہ شرف ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے فرمایا جب وہ متقی آدمی مر رہا ہوتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کے سرہانے پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تم متقی آدمی تھے نا، بہت بڑی بشارت ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست رہے ہیں، اب ہمارے حاضر ہو رہے ہو، ہمارے دربار میں پیش ہو جاؤ گے، والآخرہ ہم یہاں بھی تمہارے دوست ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح تڑپتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے لے چلو، وہ کہتے ہیں ابھی وقت باقی ہے، اور پھر اس کی روح کو وہ ریشمی کپڑوں میں لپیٹتے ہیں خوشبودار، اور جدھر سے وہ گزرتی ہے فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ کیسی خوشبو اور کیسی پاک روح ہے، حتیٰ کہ وہ جا کر اللہ کے عرش کے نیچے ٹھہرتی ہے اور اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں جب اٹھایا گیا تو زمین پہ پنجوں سے چلے، یہ واحد جنازہ تھا جس میں آپ نے پاؤں نہیں رکھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ فرمایا اتنے فرشتے ہیں، اتنے کہ میں اگر ایڑی رکھوں تو کسی کے فرشتے کے پاؤں پر جا پڑے گی۔ اور فرمایا کیا بات ہے سعد کی موت کی، سعد کی روح جب اللہ کے عرش کے قریب پہنچی ہے، اہتز لہ عرش الرحمن، خدا کا عرش ڈولنے لگا، جھومنے لگا سعد کے استقبال کے لیے کہ کیا پاک روح میرے پاس ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے رکھو۔ روزے کس طرح رکھو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے ذی الحج کے 9 روزے۔ خود گن لو سال میں کتنے روزے رکھنے چاہیے۔ محرم شروع ہوتا تھا، 1 روزہ رکھا تھا، پھر فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے تو 2 تو وہ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو، اور فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ یہ مغل بادشاہ جو کہتے تھے نا کہ ہماری سالگرہ پہ روزہ رکھو، اس کی اصل بھی یہ حدیث تھی۔ اب حدیث پڑھی نہیں ہوتی، مطالعہ ہوتا نہیں، تو مغلوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ دیکھو اپنی پیدائش کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں 2 وجہ، ایک یہ کہ میں پیر کو پیدا ہوا تھا، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو لوگوں تمہارے اعمال ہفتے بھر کے 3 دن کے اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے اعمال کو دیکھے تو میں کوئی نہ کوئی عبادت اس کی کر رہا ہوں۔ تو روزے سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ 24 گھنٹے نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، تو روزہ دن کو ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روزے ذی الحج میں رکھتے تھے، 2 محرم میں رکھتے تھے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ، یہ بھی آپ لگا لیجئے 2 روزے، تو 22 روزے تو یہی ہو گئے، 34 روزے ہو گئے۔ پھر شعبان کے روزے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 35 ہو گئے۔ 30 روزے آپ رمضان کے لگا لیجئے تو 65 ہو گئے۔ پھر شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر روزے سے رہتے تھے، عام طور پر شعبان کے اکثر دنوں میں کوئی رمضان کے علاوہ مہینہ نہیں ہے جب آپ اتنے روزے رکھتے ہو جتنے آپ شعبان میں رکھتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ یہ 3 روزے 11 مہینے کے لگا لیجئے 33 روزے رکھتے تھے، یہ تعداد 100 سے بھی بڑھ جاتی۔ تو سال کا 1/3 تو روزوں میں ہی گزر جاتا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور کھانے کے بعد میٹھا کھانا یہ سنت ہے، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ کہاں آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں میٹھا پسند تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ قرآن نے کہیں جنت میں کسی نمکین غذا کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن ہمیشہ ان غذاؤں کا ذکر کرتا ہے جو میٹھی ہیں۔ یہ پازیٹیو سائیڈ ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے۔ قرآن ہمیشہ میٹھی غذاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جنت میں کیلے، ان کے گچھے دیں گے، ماء مسکوب، پانی کے جھرنے بہہ رہے ہوں گے، طلح منضود، کیلے، اور یہ اور بیر اور یہ سب چیزیں اللہ نے کام دیں گے، ان میں مٹھاس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے پریشان ہوتے تھے نا اس کو نہیں سوچتے۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا ہوتا تھا؟ جس دن مل جاتا تھا بہت اچھا ہے، اور جس دن نہیں ہوتا تھا کوئی ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کو پسند کرتے تھے، بس اتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کا یہ حدیثیں کیوں نہیں ہیں عمل کے قابل؟ یہ جتنی مذہبی قیادت ہے ان سے پوچھو ان حدیثوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ انچی ٹیپ لیے پھرتے ہیں جیب میں، تمہاری داڑھی کتنی انچ ہوئی، تمہارے ٹخنوں سے شلوار کتنے انچ اوپر ہے، کتنے نیچے ہے، اور یہ حدیثیں ساری بھول گئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے لوگوں کو کہ پیٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ عربوں میں 2 چیزیں تھیں، یہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے تھے، کہتے تھے اس سے بیماری لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے، بیٹھ کے بھی پیتے تھے، تاکہ عربوں کا یہ عقیدہ اس سے جڑ کٹے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز، عرب جتنے تھے یہ ٹیک لگا کے کھانا کھاتے تھے۔ غرور، تکبر، ایک ہے نا کسی بیماری کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فالج ہو گیا، ذوف وغیرہ وغیرہ جو عذر ہے اس بنا پر تو جائز ہے، وگرنہ نوابوں کی طرح ٹیک اور تکیے لگا کے کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئن، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے لوگوں میں تو بالکل ٹیک نہیں لگاتا، حتیٰ کہ فقہا نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ سے ٹیک لگا کر دوسرے ہاتھ سے کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں، منع کرتا۔ آکلو کما یاکل العبد، میں بالکل ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام سر جھکا کے اللہ کے سامنے کھاتا ہے۔ فرمایا مانا میں ایسے نہیں کھاتا۔ عربوں کی اس کی وجہ سے پیٹ بڑھ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ پیٹ نہیں بڑھنے چاہیے۔ گھوڑے پہ سواری کون کرے گا، جد و جہد کون کرے گا، محنت کی زندگی کیسے ہوگی، مزدوری کیسے ہوگی، زمین کون کھودے گا، مسجد کے لیے اینٹیں کون اٹھائے گا، یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ ایک پیٹ والے آدمی کو دیکھا تو انگلی چبھو کے فرمایا کہ جتنا کچھ تم نے کھایا ہے نا اگر یہ کوئی غریب کھاتا تو زیادہ اچھا۔ یہ تربیت ہے۔ روزے رکھتا رہتا ہے آدمی، جسم مناسب رہتا ہے، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال کے تقریباً 1/3 میں 1/3 تو روزے سے ہی رہتے تھے، اس لیے کہ انسان کے نفس پہ ضرب پڑتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے اور نفسانی خواہشات جنس اور بڑھ جاتی ہے، یہ ہونا ہی ہے، اس لیے کہ بہترین کھانا ہے، دودھ ہے وغیرہ وغیرہ، مکھن ہے، لسی ہے، یہ سب چیزیں تو ہوں گی۔ پھر نفس کچلا کیسے جاتا ہے؟ اصل میں آہستہ آہستہ اس میں طہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے روح میں، جسم کی خواہشات بڑھتی ہیں، غذا اچھی کھائے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ ایک آدمی کا چہرہ، علامہ اقبال نے ایک جگہ فارسی میں یہ بات بیان کی ہے اور صحیح بہت اچھی بات، انہوں نے کہا ایک آدمی کا چہرہ دیکھتے ہو
یہ دودھ اور مکھن کی چمک ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، اور ایک آدمی کا تم چہرہ دیکھتے ہو وہ رات کو جو سجدے کرتا ہے نا اور عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھتا ہے، وہ نور اور یہ جو دودھ سے پیدا ہوا نور ہے، دونوں میں فرق۔ خواہشات بڑھتی ہیں، کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اصل آدمی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وقت تو ہو گیا لیکن چلو، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس آدمی میں جتنی خواہشات نفس زیادہ پائی جاتی ہیں وہ اتنا ہی قابل قدر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے میں اپنے روزے میں کبھی کبھی اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ روزے کے بعد میں پہلا کام اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کا کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے اتنی طاقت ہے کہ میرا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی اتنی طاقت نہیں ہو۔ یہ چیزیں جب لوگ پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ والعیاذ باللہ، اور فلسفہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے بات کیا کار فرما۔ دیکھو آدمی وہ ہے جو زندگی کو اپنے تابع کرے، وہ آدمی نہیں ہے جو زندگی کے تابع ہو جائے۔ مرد وہ ہے جو زندگی کو تابع کرے۔ 4 بجے اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، نہیں جانا فلاں جگہ پہ، موبائل پہ یہ چیز نہیں دیکھنی، نہیں دیکھنی، ختم۔ بس اس مرد کا ایک فیصلہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ منتوں پہ لگا رہے اپنے نفس کہ نہیں اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی کوئی مرد ہے؟ ایک بار آ گیا نماز کا، پڑھنی ہے یار، چلو مسجد نماز پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ کیا کہ اب چلو پھر چلیں گے، اچھا مسجد میں ٹھنڈا پانی ہوگا، گرم پانی، کیا ہے یہ سب ہیلے بہانے۔ مرد وہ ہے جو زندگی کو گھوڑے کی طرح اپنی رانوں کے نیچے رکھتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے نا یہ ہونا ہے، بس ختم۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ عورتوں اور بچوں کی طرح۔ اسی لیے آپ قدیم ان چیزوں کو پڑھیں تو یہ جو ڈبل بیڈ تھا نا یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مرد جو تھے وہ باہر سوتے تھے، جا کے ڈیرے پہ سو گئے، بڑے لوگ لائبریری میں سو گئے، کسی اور جگہ جا کے وہ کہتے ہیں روز روز یہ تماشے تھوڑے ہی ہیں، میں مرد ہوں اور مجھے سوچنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، اس لیے آپ آرام کریں اور میں الگ آرام کروں۔ طاقت، ضبط، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ہوتا ہے مرد۔ روزہ رکھنا ہے، رکھنا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں نا، جب آپ 2 زرہیں پہن کے نکلے احد کے لیے تو پہلے آپ نے مشورہ کیا کہ میدان جنگ کہاں سجے گا، مدینہ سے باہر یا مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر آپ کی رائے یہی تھی کہ اندر انہیں آنے دو، اندر داخل ہوں گے، مدینہ کی گلیوں میں لڑیں گے ہم، اوپر سے عورتیں پتھر اور گرم پانی پھینکیں گی، کافروں کے لیے یہ عذاب ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے لڑکے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، باہر لڑیں گے، پتہ چلے ہماری طاقت کا، پتہ چلے ہماری قوت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے آپ نے کہا ٹھیک ہے تم فیصلہ کرتے ہو، میں ہاں کرتا ہوں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد جانے کے لیے تو ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی۔ یہ جو اسباب اور وسائل کو نہیں مانتے نا انہیں غور کر لینا چاہیے۔ ڈبل زرہ، دو لوہے کی ایک زرہ پہنی، پھر اوپر لوہے کا دوسرا لباس پہنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تاڑ گئے کہ اوہو آج تو مقابلہ ہوگا بڑا سخت۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ مہربانی کریں لباس تبدیل فرما دیں۔ آپ فرمایا ایسے نہیں ہیں، تمہیں پتہ نہیں میں ایک مرتبہ کوئی فیصلہ کر لوں تو پھر میں تبدیل نہیں کرتا۔ یہ ہے زندگی۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ اسی لیے لکھا ہے کہ جتنا آدمی کو اپنے نفس پہ قابو ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مرد ہوتا ہے۔ فیصلہ کر لیا ہے، اب کیا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو نا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے، اور کمال کی بات اللہ یہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، اللہ نے کہا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اس بات سے کہ تم بات کہہ دو اور پھر نہ کرو۔
اللہ نے کہا ہے مومن کی شان نہیں ہے کہ کہہ دے اور نہ کرے. کہہ دیا اتنے بجے آؤں گا، بس ختم ہے، اتنے بجے. کہہ دیا اتنے پیسے مل جائیں گے، مل جائیں گے. اللہ کہتا ہے کبر مقتن، اللہ کا غضب گویا کہ نازل ہوگا اس شخص پہ جو کہتا ہے اور کرتا نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ نے فرمایا کیوں وہ باتیں کرتے ہو جو تم نے کرنی نہیں ہوتی عملاً، کیوں کہتے ہو؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما، اللہ کو سخت غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ تم کہو اور کرو نہیں. تو رمضان المبارک کے معاملے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے. پھر رات کی عبادت ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں.